یہ اس لیے کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ تجب اس بات میں نہیں ہے کہ تنہائی میں دوسری ذات کا ہونا محسوس ہوتا ہے. تجب اس بات پہ ہے کہ تمہیں دوسرے روایت کیوں نہیں محسوس ہوتا. تجب اس بات کا ہے کہ ہمیشہ کیوں نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا احساس نہ ہونا افسوس کی بات ہے. احساس ہونا کوئی تجب کی بات نہیں ہے. میری بات میں آیا یہ مطلب ہے آپ کی کو یہ یاد آتا ہے کہ یہ میں کوئی کوئی مبتلا ایسے بے نقوص ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہونا ہی لازم ہے. میں لازم کہہ رہا ہوں وہ بے وقوف کہتے ہیں کہ بندہ غلطی بھی تو نہیں ہوتا مگر لازم ہے. وہ ہے جب نہ ہو پھر اور نظامی سے پوچھے کسی کا اب نہیں ہو رہا, آج تک نہیں ہو رہا. اب یہ بات نہیں اس کے مطلب نہیں ہوتا کہ کیوں نہ ہو. تو ہونا جو ہے ہونا ہے. تو نہ ہونے کے بعد سوال بات نہیں ہوگا. یہ رستہ میں نہیں ہے, یہ ہے. یہی بات بعض بات جو ہے وہ کس صورت میں ہوتا ہے. بعض بات جو ہے تمہارا دماغ کھلا ہوتا ہے, کبھی تمہارا دل صحیح ہوتا ہے, کبھی تمہارے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. اس کے مطابق بندے کو چلتا جانا جاتا ہے. اب یہ دیکھو 7 سال کی ایسی خاموشی ہے, آج ٹوٹی ہے. اب آپ جس وقت یہ کہنے والے ہوگے نا کہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور ذات ہے, اس کو جب آپ یقین میں پہنچو گے تو پھر جواب شروع ہوگا کہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک دوست آپ کا دوست لے لو, اگر آپ کی شادی میں شامل ہو تو کہتے ہیں خوشی دوبالا ہوگی. یعنی غم میں شامل ہوا, خوشی ہے, غم تقسیم ہو گیا. خوشی ملٹیپلائی ہو گئی, غم تقسیم ہو گیا. یہ ڈیوائڈیڈ ہو گئی. وہ بھی ملٹیپلیکیشن کے فارم نہیں ہو رہے کہ آدمی میرا دوست ملا جمل, دوست ملا تقسیم. اچھا, اور دوست جو ہے وہ ہمارے رنگ کو اپنے اور رنگ میں آ دیتا ہے. تو بھائی میں دوست ہے تو بھائی کام رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کا دوست جس حال میں آیا نیا رنگ ہی آیا, مگر اس کی دنیا نئے رنگ میں ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے جو آپ کا 50,000 5,000 اور خیال یہ کسی اور کا ہونا, یہ تو ہر حال میں آیا. مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں جلوہ ہے. اب روپ انوکھے سمجھے سمجھے سارا یہ روپ انوکھے حسن افضل کے اس میں آیا ہے ہر رنگ میں ڈل کے. کون بات تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہوگا بھیٹ بدل کے. لیکن یہ ایک ایسی کہانی ہے. تو یہ جو ہے نا اس کے روپ ہیں وہ ہر حال میں بدلے میں آتا ہے, جلوہ دیتا ہے. جلوے کا متلاقی جلوہ لے گا اور ہر حال میں. عجیب و غریب بات ہے. ایک آدمی کی کہانی سنائی میں نے آپ کو ابھی سنا رہا ہوں. کیا ایک آدمی اس کا دیدار حق کے لیے 40 سال چاہتے رہے. وہ بڑی مجاہدہ ہے, بڑی کٹھن مجاہدہ ہے, بڑی ول پاوریں ہیں اور بڑی محنتیں ہیں اور بڑے بزرگوں کا فیض ہوگا ساتھ. 40 سال کچھ نہیں کری ہے. ساتھ جگہ عجیب وقت دیا ہے نہیں چلوایا. اب سو جاؤ سو گا ابتدار. اب شور مجھے دیکھ کے میں کیا کر رہا ہوں 40 سال میں نیند میں آنے پا رہی. وہ کیوں بزرگ ہی پکڑ لیا بے وقوف آدمی. وہ 40 سال کا جاگنا ہی تو تجھے پاس جاب بنا دیا. بات یہ ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کتنا کیا ہے. کہ ایسا ہے کہ میں نے بیکاری باتیں جو ہیں وہ چاہے تو دیدار کرا دے, چاہے تو نیند میں کرا دے, اور چاہے تو پاس آ جائے, چاہے تو اپنے پاس بلا لے. اسی نبی ہے. چاہے تو غم سے نواز دے, یہ بھی جلوہ ہے اللہ کا, یاد رکھنا. غم سے نواز دے اور چاہے تو خوشی سے نواز دے.
چاہے تو بازاروں میں بٹھا کے اکیلا کر دیں، یہ اس کی کام ہے۔ جلوہ بہت جلوہ ہے، جلوہ جو ہے غور کرنے والے کا نام ہے، دیکھنے والے کا نام ہے، محسوس کرنے والے کا نام ہے۔ تو اس کے بعد کوئی کہتا ہے جس نے کان بند پیدا کیے ہیں، نہیں پیدا کیے ہیں، اس کو آوازوں میں نہیں پتہ، آپ ہی بتا دو۔ اگر شوق کے کان کھلے ہوں تو آواز کا یہ ہوگی، آپ ہوگی سندھ آؤں میں اڈے تیری، تو کہیں آس پاس ہے آ جا، مجھے نہیں کہیے وہ خود بخود جانتا ہے۔ اگر آپ کھلی ہو تو مجھ کو اور جلوہ دے دے۔ عام آدمی کہتے ہیں نہیں وہ تو کوئی چیز جلوہ نہیں چاہے تھے، کوئی مطلب روٹی گزری تھی نہ کوئی خاص بات نہیں، اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے بڑی بات ہوتی۔ آنکھوں کے ذریعے جلوہ دکھا دے، کانوں کے ذریعے جلوہ دکھا دے، احساس کے ذریعے جلوہ دکھا دے، حیرت کے بجائے عقل میں جلوہ دکھا دے، ایک الجھن ہوئے سوال کر دے جلوہ والے، ناممکن میں مسئلہ حل ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، یہ بھی جلوہ ہے۔ جلوہ جو ہے نا طالب کے مزاج کے مطابق ملتا ہے، کبھی اپنے مزاج کے مطابق دیتا ہے عبادت گزاروں کو، وہ بری چکی بتا کے پھر وہ کہہ لیں جلوہ والے، کبھی طالبوں کو جو ان کو بدلے اپنے اس پراسس سے مزاج کے ہر پراسس اور ہے، کبھی بدلے میں وہ گاڑتے ہیں کہ آپ جنگل میں جا کے پکا رہے ہیں کہ تم متے نہیں مکار جا کے گیہوں کے بعد جنگل میں پکا رہا ہے تو پھر وہاں سے کچھ آدمی اس کو آواز دے کر یہ کیا کرتے جا رہا ہے، ادھر ادھر اللہ ہوتا ہے، کسی بات سمجھ نہیں آتی ہے، یہ کام دور کو ہی کر دیتا ہے جلوہ ہے۔ تو قرآن میں لفظ کر گیا کہ نہیں پکارتے جا رہے، بڑے لمبا کام کے دیتے تھے، چھوٹی بات بھی گزار لو، تو بابا جی بتائے سرما آنکھوں کے ہی چاہیے، کہتے ہاں سرما تیرے کھل جائے گی آپ نکیل سے، تو اس لیے آپ کو آپ کی استعداد کے مطابق استعداد سے بڑھ کے آپ مانگتے ہو تو اس کے مطابق دیں، آپ کی تمام خواب کو ایسا کلاس سے نہ کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے آپ نے جلوہ آ گیا باقی تم مظلوم ہو گئے یا مجبور ہو گئے یا مقلول ہو گئے نا، وہ آپ کی تمام خواب کو آپ بتانے تھا کہ یہ ہے مطلب میں جلوہ کی اتفاق، اس لیے وہ جب چاہے جہاں سے چاہے ظاہر فرما دے اپنے جلوے کو، جلوہ عین ممکن ہے، اس کا جلوہ دینے کے لیے اس کے پیچھے آگے نوازنے ہوں عین ممکن ہے بابا۔ اور پیروں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جلوہ پیر سے ملتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اچھا یہ سے ملتا ہے، یہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں میں بھی پیروں منع کرتا ہوں اس باتوں سے، بچوں اس مقامات سے اچھے خاصے آزاد لوگ میرے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر سے ملتا ہے، تو وہ صورت دل علاج چلا رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے ملا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے ملا، کہتے ہیں ہمیں تو ایک مسافر ہی دے گا بات، جانے والا تھا اسے نے کہا یہ چیز تمہارے کام آئے گی، ہوتا نہیں جو دیتے کسی کنویں کاٹ دو کہ جاتے یہ کہہ جاتے یہ چیز اپنے پاس ہے تو کبھی کام آئے گی، وہ چلے کوئی چاہے تو مسافر سے کہا کروا دے، چاہے تو ٹیم سے نواز دے، جو چاہے، اور طالب جو ہے صادق ہونا چاہیے، صادق ہو گیا تو طلب ویسے ہی پوری ہوگی، صادق اس وقت رہا جاتا ہے جو مزدور ہو جاتا ہے، ورنہ صدیق میں رہا نہیں جاتا، اس نے بتایا یہ مزدور ہو گیا آگے صادق جانے، طلب صادق کر دی، طلب صادق اس کی ہوتی ہے جس کو منزل سے نوازنا ہو، ورنہ ہمیں عام آدمی جا رہے ہیں پہاڑ پہ جا رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ جائیں گے، وہ کبھی چھوٹی چھوٹی امر کی چائے بھی آرام سے بندے اتنا دور کون جائے گا پہاڑ پہ، میں کہا فوٹو لے لیں گے پہاڑ کی ایسے لوگ کرتے، اور جس کی طرف صادق ہو اس کو نوازتا ہے، شوق بھی اچھا ہو تو اس کو نواز دیا، اب یہ شوق دینے کبھی ختم نہیں ہوگا، کچھ کو خیالت کیا اور بنا دیا، کچھ جذبہ نہیں کرنی، اگر شوق کی جگہ کی منزل نہ ہو تو پھر سارے بیماری آدمی کی ہے، شوق کی منزل کی منزل یہ ہے کہ گلا زندگی میں نہ کیا ہو، کیونکہ مجھے وہ ایک کام کر کے لے گیا دوسری جگہ کر کے لے گیا تو گلا نہ ہو، یہ شوق کی منزل ہے، مجھے ایک ذریعہ نکال دیا دوسرا ذریعہ نکال دیا زندگی کا، اب وہ آپ آگے بیٹھ گیا، یہ شوق کی منزل ہے، کبھی آپ میں دلوں میں رہا ہے کبھی کچھ نہیں، اور شوق والوں کی داستان جو ہے وہ الگ پر ہے، اور محنت والوں کی داستان اور فرض ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اس طرح کا وظیفہ کیا ہے، اس چیز کا نام ہونا چاہیے، یہ وظیفہ ضروریات کا نام ہوتا ہے،
جلوہ بھی ضرورت ہوتا ہے، کچھ لوگ جلوے کے لیے وزیرہ کرتے ہیں، اب اس کا اور دیکھیں کہ کیا نہیں پڑتے ہیں، مطلب چلو روز دل کے مسافت چلے گئے، ان کے لیے اوقات نہیں. اسے جب کبھی کوئی بات سمجھ آ جائے ایک بات یاد رکھنا، فارمولہ نہ بنانا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ بات دے دی مجھ کو، شاید بھی چھوڑ دی نا اللہ کی عبد نہیں فارمولہ بدلے لے. تو جب چاہے پیمانے میں آپ کو توڑنا شروع کرا دے تو آواز ہو رہا، جب چاہے مجھے میں نوازش کر دے، جب چاہے کیا کر اتنا آپ نے مزاج کی بات ہے. میں کروں عشق جن کا منظور ہو جائے تو ان کو طالب صادق میں پڑھیں. صادق ہونا منظوری ہے، یہ منظوری کی جو ہے نا مطلب سمجھ ہے صادق میں بنا لگن صحیح ہو جائے اس کو بندے منظور کرنا، یہ منظوری کی دلیل ہے.